الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور لالا موسیٰ کے اس علاقے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. آپ کے درس قرآن کا جو عنوان تھا وہ فکر آخرت تھا. قرآن کریم 4 مضامین کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے. کتنے مضامین؟ آپ لوگ توجہ کریں گے اور میں کچھ کہہ سکوں گا، اور اگر آپ کی توجہ نہیں رہے گی تو میں بس لفظی ترجمہ کر کے تو آپ کی بھی جان چھوڑ دوں گا، اور میں بھی گرمی سے ستایا ہوا ہوں. تو اس لیے آپ کی توجہ درکار ہے تاکہ میرا اتنا طویل سفر میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو جائے اور آپ بھی گھروں کو جائیں تو کچھ لے کر جائیں. قرآن کریم 4 مضامین اہم بیان کرتا ہے، اور یہ 4 مضامین تمام آسمانی کتابوں میں بیان ہوئے، یہ تمام انبیاء نے بیان کیے. اس میں پہلا مضمون ہے اثبات توحید، رب کی توحید کا اثبات. دوسرا اہم مضمون قرآن بیان کرتا ہے اثبات رسالت. جب بھی کوئی رسول آیا تو اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو بیان کیا. تیسرا مضمون جو قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ ہے صداقت الکتاب. جس نبی کو جس دور میں جو کتاب ملی اس کی صداقت.
اور چوتھا مضمون جو قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ ہے اثبات القیامہ، کہ قیامت بھی آنے والی ہے، ایک دن آنے والا ہے، اثبات آخرت یا اثبات قیامت۔ کتنے مضامین؟ 4 مضامین۔ اور کمال میرے رب کی کتاب کا دیکھیے، کبھی تو اللہ ان 4 مضامین میں سے ایک ایک مضمون لے کر الگ الگ سورت اتار دیتا ہے ایک مضمون پر، جیسے سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص میں صرف نری توحید ہی توحید ہے، اور کبھی اللہ ایک سورت میں اثبات قیامت کرتا ہے، سورہ زلزال۔ اب اس سورت میں صرف قیامت ہی کا تذکرہ ہے، کبھی پوری سورت اللہ بیان کرتے ہیں اثبات رسالت کے لیے۔ سورۃ الضحیٰ پوری سورت ہی اتار دی ہے شان رسالت پر، اور کبھی اللہ یہ 4 مضامین ایک سورت میں بیان کرتے ہیں، 4 ایک سورت میں بیان کرتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، 4 مضامین موجود ہیں۔ اور کبھی قرآن کریم کا کمال ہے کہ 4 مضامین ایک رکوع میں بیان کر دیتا ہے، اور کبھی قرآن کریم یہ 4 مضامین ایک آیت کے اندر اکٹھے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تفسیر کے اندر اس کو عنوان دیا جاتا ہے اصول مہمہ، اہم ترین اصول۔ تو میں آج آپ کے سامنے ان اصولوں میں سے ایک کا ذکر کروں گا، اثبات قیامت، فکر آخرت، بس دونوں ایک ہی عنوان ہے۔ اور میں نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے 30ویں پارے کی ایک مختصر سورۃ التکاثر، جو 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور اگر ایک بندہ اس کو مان جائے تو میں کہتا ہوں 8 آیتیں ہیں، ان 8 آیتوں کا مضمون اتار دے، جو مقصد ہے ان 8 آیتوں کا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم کے 8 دروازے اس کے لیے بند اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ توجہ ہے؟ الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا۔ ایک الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں، التکاثر، کثرت کی ہرس نے، کثرت کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھی تم نے قبریں، قبروں کی زیارت کی۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ کلا، پکی بات ہے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو یقینی علم کے ساتھ تو تمہیں یہ کثرت غفلت میں نہ ڈالے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور بضرور دیکھو گے تم الجحیم، جہنم کو۔
ثم لترونہا عین الیقین، پھر البتہ ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو عین الیقین، یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے البتہ ضرور بضرور پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ سورۃ التکاثر، اس کا دعویٰ ہے، یہ زجر ہے دنیا کی ایسی محبت پر، یہ زجر ہے، ڈانٹ ہے دنیا کی ایسی طلب پر جو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو بندے کو فکر آخرت سے غافل کر دے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے التکاثر، کثرت کی طلب نے۔ اصل میں اردو، پشتو، انگریزی، فارسی، ان زبانوں کا دامن بہت چھوٹا ہے، اس لیے مفسرین اس کا معنی ادا کرنے میں پریشان ہیں کہ لفظ کیا تلاش کریں۔ اور لغت عربی اور قرآنی لغت کا کمال یہ ہے کہ ایک لفظ اور جملے میں سمندر سمو کے رکھ دیتا ہے۔ میری بولی کا عالم تو یہ ہے کہ میری بولی میں شیر کے لیے ایک ہی نام آتا ہے، شیر، یا اس سے ملتا جلتا نام یہ بھی استعمال کر دیتے ہیں، چیتا، حالانکہ وہ الگ چیز ہے۔ پشتو میں بھی یہ ایک ہی نام ہے، زمرے کہتے ہیں، منظرے کہتے ہیں۔ لیکن عربیت کا کمال یہ ہے کہ صرف ایک اس جانور کا نام شیر جسے کہتے ہیں 500 سے زیادہ نام ہیں۔ میری اور آپ کی بولی کی بے بضاعتی کا عالم یہ ہے، تنگی داماں کا عالم یہ ہے میری اور آپ کی بولی کا، کہ ہم بال کو بال ہی کہتے ہیں۔ بال پڑا ہے، داڑھی کا بال، سر کا بال، جسم کا بال، جہاں بھی ہے لفظ بال ہی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عربیت کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کے سر کے بال کے لیے الگ نام، اگر وہ کانوں تک ہو تو الگ نام، اگر وہ کان کی لو کے نیچے آ جائیں تو الگ نام، اگر وہ کاندھے کو چھونے لگ جائیں تو اس کے لیے الگ نام ہے، اور اگر داڑھی کے ہو اس کے لیے الگ نام، جسم کے کسی اور حصے کا ہے اس کا الگ نام، بکری کا ہے اس کا الگ نام، اونٹ کا ہے اس کا الگ نام، اور اگر بیڑ کا ہے اس کا الگ نام ہے۔ یہ کمال عربیت میں ہے۔ اب میرا مضمون کسی اور طرف چل پڑے گا، تو میں کہتا ہوں کہ تکاثر باب تفاعل ہے، اس میں تقابل ہوتا ہے۔ تو اب معنی صرف کثرت کی طلب ہی نہیں، ایسی طلب کہ جس میں بندہ فخر بھی کرتا ہو، جس میں بندے کے اندر حرص بھی ہو، اور جس میں بندہ دوسرے سے مقابلہ بھی کرتا ہو۔ تو عربی میں تو اس کے لیے ایک لفظ آ گیا، لیکن اب اردو میں کیا کریں گے اس کو؟ تو اب سے مفہوم سمجھانا ہے۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں التکاثر، کثرت کے اوپر فخر نے۔ ایک معنی التکاثر، کثرت کی حرص نے، کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ لالا موسیٰ والو،
راستے میں آ رہے تھے تو میرا ایک دوست ہے، ایک دن اس نے مجھے میسج کیا تو میں میسج پڑھ رہا ہوں، باہر بیان سنتا تھا، تو وہ کہتا ہے آپ پاکستان میں کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہری پور میں۔ وہ کہتا ہے یہاں پاکستان کے کچھ ساتھی ہیں جو موسیٰ لالا کے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا یا اللہ موسیٰ لالا کون ہے؟ پھر میں نے کہا یار لالا موسیٰ ہوگا، موسیٰ لالا نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو میرے ذہن میں وہ آ ہی نہیں رہا۔ تو ابھی راستے میں بھی میرا بھائی ہے ساتھ، ہو مجھے کہہ رہا ہے آج ادھر ہی جا رہے ہیں، لالا موسیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو دوستو توجہ چاہوں گا لالا موسیٰ والو، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت کی حرص نے، کثرت کی طلب نے، کثرت کی اوپر فخر نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں۔ کمال میرے رب کی کتاب کا، قرآن کا کمال دیکھیے، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ اب کس چیز سے ڈالا وہ نہیں بتایا، غفلت میں ڈالا، کس چیز سے غفلت میں ڈالا وہ ایک نہیں ہے، اس لیے بتایا بھی نہیں۔ وہ قیامت بھی ہے، وہ موت بھی ہے، وہ اللہ کی یاد بھی ہے، وہ عبادت بھی ہے۔ تو مانا ہوگا تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈال دیا، تمہیں آخرت کی فکر سے غفلت میں ڈال دیا، تمہیں موت کی یاد دہانی سے غفلت میں ڈال دیا۔ التکاثر کس چیز نے؟ کثرت کی حرص نے، بس ایک ہی حرص لگی ہوئی ہے، زیادہ ہو۔ کیا ہو؟ تکاثر، بس زیادہ ہو۔ یا اللہ قرآن کا کمال یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کثرت کس چیز میں، کیا عجیب انداز ہے۔ وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ مال بھی ہے، وہ اولاد بھی ہے، وہ عہدہ منصب شہرت عزت بھی ہے۔ کسی کو عزت کی بھوک ہے کہ میری عزت نام بلے بلے ہو جائے، وہ اسی کے پیچھے مر گیا۔ کسی کو عہدوں کی ضرورت ہے، وہ ہر وقت اسی تمنا میں ہے کہ اللہ کرے فلاں مر جائے بس میں ادھر آ جاؤں، اللہ کرے یہ فلاں عہدہ مجھے مل جائے، وہ اس کا بھوکا ہے مر رہا ہے۔ اور کسی کو مال کی کثرت نے، بس وہ دن کو بھی گن رہا ہے، رات کو بھی گن رہا ہے، ہر وقت اسی فکر میں، 1000 سے لاکھ کب ہوں گے، لاکھ سے کروڑوں کب ہوں گے۔ جن کو کروڑوں ملے ہیں وہ اربوں خربوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیان من ذہب، یہ انسان ابن آدم کی فطرت ہے، اگر اس کے لیے سونے کی 2 وادیاں بھی اس کو مل جائیں، کتنی؟ پہاڑوں کے بیچ میں جتنا دامن ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں، یہ ساری وادی سونے سے بری ہو، ایک بھی نہیں 2 مل جائیں تو اس کی فطرت ہے یہ تیسری کی طلب کرے گا، یہ کہے گا 2 ہیں اللہ کرے تیسری مل جائے، اللہ کرے تیسری مل جائے۔ اور پھر لفظ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنیے، فرمایا لا یملأ بطن ابن آدم، لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا مگر مٹی سے۔ ایک مٹی ڈالو تو شاید بھرے تو بھرے، باقی اور چیزوں سے بڑھتا ہے، جتنا پھینکو یہ وہ جہنم ہے جس کی ہر وقت یہی صدا ہے حل من مزید، اور لاؤ حل من مزید۔ تو فرمایا الہاکم التکاثر، تم میں اس کثرت کی حرص نے ہلاکت میں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں۔ پہلا مفہوم قبریں جا دیکھی ہیں، عرب کے اندر ایسا ہوا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ 2 قبیلے تھے آپس میں فخر کرنے لگے، مال زیادہ ہے،
پھر کہنے لگے اچھا ہمارے افراد زیادہ ہیں. جب ایک قبیلے نے اپنے افراد گنے، دوسرے نے بھی مردم شماری شروع کر دی، تو ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، بنگلے ڈالنا شروع کر دیے، ناچ رہے ہیں، میوزک شروع ہو گیا، ہمارے آدمی زیادہ نکل آئے. تو دوسرے قبیلے کے کسی ہوشیار نے کہا بندو، اللہ کے بندو، ابھی تو مردے ہم نے گنے ہی نہیں ہیں. جی ووٹنگ ہو رہی تھی نا، میں تو یوں سمجھ رہا ہوں جیسے الیکشن ہو. کہتے ہیں ابھی تو مردے گنے بھی نہیں. تو سیدھے قبرستان پہنچ گئے. اب قبریں گن رہے ہیں، یہ بھی اپنی قبریں گن رہے ہیں، وہ بھی گنتے. تو جن کے زندہ کم تھے، اتفاق سے ان کے مردے زیادہ نکلے. تو پہلا گروہ ناچ رہا تھا، تو ابھی دوسرا گروہ ناچ رہا ہے، ہمارے مردے زیادہ نکلا. اس کثرت اور تقابل نے تمہیں اتنا غفلت میں ڈال دیا کہ زندے چھوڑو، تم بھی جا کے قبریں بھی گننا شروع کر دی. حتیٰ زرتم المقابر، قبریں جا دیکھی تم نے. دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، حتیٰ زرتم المقابر، کثرت نے تمہیں اتنا غفلت میں ڈال دیا ہے، بڑھائے جا رہے ہو، ایک کارخانے سے دو سے 3 لاکھوں کروڑوں کیے جا رہے ہو. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کے کنارے پہنچ گئے ہو، یعنی موت کا وقت آنے والا ہے. تمہاری ٹانگیں قبر میں جا پہنچی ہیں، لیکن حرص کس کی ہے کہ زیادہ کب ہوں گے. مال کی فکر اب بھی لگی ہوئی ہے. میرے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، قریب میں ایک بوڑھا تھا، تقریباً 105 سال 7 سال تک عمر تھی. تو مجھے وہاں کے کچھ بزرگوں نے کہا کہ فلاں مقتدی ہے، آپ کا بیمار ہے، کہیں فوت نہ ہو جائے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے. میں اکثر سفر میں ہوتا ہوں، میں نے دن نکالا پہنچ گیا ہوں. بابا جی پڑے ہوئے چارپائی پر، انہوں نے ایسے اس کو اٹھایا، ٹیک دی، بیٹھ بھی نہیں سکتے، ایک تو عمر بھی اتنی ہے. تکیہ رکھا، میں ملا بابا سے، میں نے کہا بابا جی کیا حال ہے. اب میں نے لفظ باقی بولے ہی نہیں، تو بابا جی کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرو میں ٹھیک ہو جاواں تے اٹھاں دوڑاں پھراں. میرا دماغ چکرا گیا، میں اور اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگ گیا ہوں. اب بابا کو کیا کہوں، بس میں نے کچھ بھی نہیں کہا. جب باہر نکلا تو اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو ڈانٹا. میں نے کہا تمہیں اس کی موت کا انتظار ہے، بابے دا کوئی ارادہ نہیں علیہ. انسان کی عادت، جتنا یہ آگے جا رہا ہے اس کی سوچ پیچھے آ رہی ہے. نبی کریم نے فرمایا انسان جب بھی بڑھتا جا رہا ہے، عمر جتنی گھٹتی جائے، 2 چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک مال کی حرص، نمبر 2 عمر کی حرص. مال بھی زیادہ ہو، عمر بھی زیادہ ہو. حتیٰ زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی ہیں، قبر کے کنارے پہنچ گئے ہو، لیکن کثرت کی حرص بھی ختم نہیں ہوئی. اور قرآن کا کمال دیکھیے لالا موسیٰ والو، کمال دیکھیے. حتیٰ متم نہیں فرمایا کہ تمہیں کثرت نے غافل کر دیے یہاں تک کہ تم مر گئے، حالانکہ مقصد یہی ہے. تو موت نہیں کہا. زرتم المقابر، تم نے قبر کی زیارت کی، اشارہ کر دیا. اگر لفظ متم کہا جاتا تو وہ مفہوم نہ ادا ہوتا جو یہاں مقصود ہے. وہ کیا ہے؟ اشارہ آخرت کی طرف ہے. بندہ جہاں رہنا نہ ہو وہاں صرف زیارت کے لیے جاتا ہے. کہتے ہیں میں صرف آپ کی، مطلب کیا ہے، ڈیرے لگانے نہیں آیا ہوں، صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں. اشارہ کر دیا کہ قبر بھی پکا ڈیرہ لگانے کی جگہ نہیں ہے، تم نے وہاں بھی بس حاضری کے بعد کہاں جانا ہے؟ اگلی منزل آخرت کی طرف، قرار کی جگہ وہ ہے. حتیٰ زرتم المقابر. اور تیسرا مفہوم اس آیت کا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا
مال کی کثرت کی طلب میں، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں۔ یعنی مال نے اتنا پاگل کر دیا کہ جا کے قبروں والوں کے سامنے کھڑے ہو کے مانگنے لگ گئے ہو۔ مال کی اس لالچ نے، حرص نے تمہیں اتنا پاگل بنا دیا کہ اب بابوں سے بھی جا کے یہی کہتے ہو، بابا میری کھوٹی قسمت کھری کر دے۔ کوئی پیسے مانگ رہا ہے، کوئی ادھر رشتے کروا رہا ہے، کوئی کارخانے پار لگا رہا ہے۔ یعنی اتنے حد تک بڑھ چکے ہو کہ اب مردوں سے بھی مانگنے لگ گئے ہو۔ حتی زرتم المقابر، اور یقین کیجئے اس دور میں اتنی مسجدیں آباد نہیں ہیں کہ جتنی قبریں آباد ہو رہی ہیں۔ مسجدیں اجڑ رہی ہیں، قبرستان کو آباد کیا جا رہا ہے، وہاں چہل پہل لگائی جا رہی ہے، اور قبریں تو اب قبریں نہیں رہی۔ ہمارے ہری پور کا سرکاری قبرستان ہے، میں دوستوں سے کبھی جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بنگلے دیکھنے تو ادھر جاؤ، کبھی ایک قبر 2 منزل 3 منزل 4 منزل قبریں، اس میں بھی مقابلہ جاری ہے۔ فلاں نے اپنے ابا کی قبر پہ 1 لاکھ لگایا تھا، میں 2 لاکھ لگاؤں گا۔ تیسرا آتا ہے وہ 10 لاکھ لگا رہا ہے۔ زندہ باپ کو پوچھتے نہیں، چارپائی پہ وہ بیمار ہے، اولاد پوچھتی نہیں، مر جائے تو قبر پہ لاکھوں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے، حرص نے، لالچ نے غفلت میں ڈال دیا۔ لیکن سن لیجئے، کلا ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، 2 مرتبہ کا، پھر ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوف تعلمون، تم جان لوگے۔ یہ 2 دفعہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں تاکید کے لیے۔ ایک طبقہ کیا کہتا ہے، کس کے لیے؟ جب ہم کسی بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں تو کبھی 1 دفعہ، کبھی 2 دفعہ، 3 دفعہ بھی کہہ دیتے ہیں تاکید کے لیے۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، تاکید نہیں، تاسیس کے لیے۔ اب مانا ہوگا کلا ہرگز ایسا نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ کب؟ موت کے وقت، پہلا کلا، دوسرا سوف تعلمون، جان لوگے برزخ میں، موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی جان لوگے۔ یا دوسرا معنی کلا ہرگز ایسا نہیں، ان قریب جان لوگے، جب جہنم کو دور سے دیکھو گے۔ پھر ہرگز ایسا نہیں جان لوگے جب تم جا کے قریب سے دیکھو گے۔ کیونکہ کبھی قیامت میں قرآن نے قیامت کا جو منظر کھینچا ہے اس میں یہ بتایا ہے، کبھی دور سے دیکھیں گے، پھر جہنم کھینچ کر ان کے قریب لائی جائے گی، ان کو گھسیٹ کے اس کے قریب کر دیا جائے گا۔ کلا، 3 دفعہ یہ لفظ آیا کلا کلا، 2 جگہ اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، اور تیسری جگہ اس کا معنی ہے حقا، پکی بات ہے۔ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اگر تم یقینی طور پر جانتے، لو شرطیہ ہے، اس کا جواب محذوف ہے، معنی آیت کا یہ ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلا، پکی بات ہے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے قیامت کے احوال یقینی طور پر، تو لما الہاکم التکاثر، یہ مال کی کثرت تم نے کبھی بھی غفلت میں نہ ڈالتی۔ لیکن آخرت کے بارے میں جو جانتے ہو وہ علم یقین نہیں ہے تمہیں۔
یقین نہیں، اگر یقینی طور پر جان لیتے تو دنیا کی جتنی بھی فراوانی ہوتی تمہیں غفلت میں نہ ڈالتی۔ مثال سنیے ذرا قاری صاحب، خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، قربان جاؤ، ایسی خلافت کی ہے، مثال قائم کر دی ہے دنیا کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی خلافت میں زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہو کے آ گیا۔ جی بادشاہ سلامت، خلیفہ صاحب مال ہے، فرمایا غریبوں پہ تقسیم کر دو۔ فرمایا امیر المومنین، پوری آپ کی خلافت میں مملکت اسلامیہ میں کوئی فقیر باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کوئی فقیر باقی نہیں؟ جی کوئی فقیر باقی نہیں۔ فرمایا پھر ایسا کر دو، یہی مال مجاہدین کے لیے جہادی سامان تیار کر دو۔ فرمایا امیر المومنین، وہ بھی تیار ہو گیا، مال پھر بھی بچا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا ایسا کرو، ملک میں اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا کر دو، قرضہ ادا کر دو اس مال سے۔ فرمایا امیر المومنین، وہ بھی کوئی باقی نہیں بچا، مال پھر بھی باقی ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، تیسری تدبیر یہ ہے کہ اس ملک میں علماء ہیں تو ان علماء کو خرچ دے دو۔ فرمایا امیر المومنین، علماء کو بھی دے چکے ہیں، مال پھر بھی بچا ہوا ہے۔ فرمایا پھر اور کوئی نہیں تو چلو یہ کر دو، ملک میں کوئی غیر شادی شدہ نوجوان ہو، ان کی شادیاں کر دو۔ فرمایا امیر المومنین، جن جن کی ضرورت تھی، جو چاہ رہے تھے، شادیاں بھی کر دی ہیں، مال پھر بھی بچا ہوا ہے۔ فرمایا پھر ایسا کرو، کوئی اہل کتاب میں سے ہو، کوئی اہل کتاب میں سے ہو، یہود و نصارہ میں سے، ان کے اوپر قرضہ ہو تو وہ بھی ادا کر دو۔ فرمایا امیر المومنین، وہ بھی کوئی نہیں بچا۔ جب کوئی مصرف نہیں، امیر المومنین کہنے لگے پھر ایسا کرو، مال لے آؤ، اس سے غلہ خرید لو، کھانے پینے کی فلاں فلاں اشیاء۔ کیا کریں گے؟ فرمایا جاؤ، میری مملکت میں پہاڑ کی کوئی چوٹی خالی نہ رہے، ساری چوٹیوں پہ رزق رکھ دو، تاکہ پتہ چلے کہ میری مملکت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے، آسمان فضا میں اڑنے والا پرندہ بھی کوئی بھوکا نہ رہے۔ جن کو آخرت کا یقین ہوتا ہے انہیں مال کی کثرت غفلت میں ڈال۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے اور دوسری طرف ان کے گھر کا عالم بتا دوں، تھکے تو نہیں ہے نا؟ گھر کا عالم یہ ہے، کل عید ہے، پرسوں بیوی کہنے لگی امیر المومنین، بچوں کے پاس نہ جوتا ہے نہ کپڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ شہر کے محلے کے سارے بچوں نے نئے کپڑے بھی خرید لیے ہیں، تو آپ کے بچے ہیں، کل یہ گلی میں نکلیں گے باہر عید کے دن تو باقی بچوں کو دیکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا۔ فرمایا بیوی سے کہا میں کیا کروں، نہیں ہے میرے پاس۔ تو بیوی نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ فرمایا اچھا بتاؤ وہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین، آپ کو جو خلافت کی وجہ سے تنخواہ ملتی ہے بیت المال سے، وہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، آنے والے مہینے کی ایڈوانس میں لے لیں، بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، عید گزر جائے گی، باقی چلے گا۔ تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں، لیکن ایک بات کا جواب دینا۔ بیوی نے کہا وہ کون سی؟ کہا یہ گارنٹی دے سکتی ہو کہ آنے والا مہینہ میں زندہ رہوں گا اور جو پیسے میں نے ایڈوانس میں لیے اس کے بدلے میں نوکری کر سکوں گا۔
بیوی نے کہا یہ تو میں گارنٹی نہیں لے سکتی، میں تو کل کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ فرمایا پھر 1 مہینے کا مال لے کر مسلمانوں کے بیت المال کا مال گردن میں رب کے سامنے نہیں جانا چاہتا، اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت نہیں برباد کرنا چاہتا۔ یہ تھے وہ لوگ، مال جتنا بھی بڑھے ان کو غفلت میں، ان کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، پکی بات ہے اگر تم یقینی طور پر جانتے تو تمہیں مال کی یہ کثرت غفلت میں نہ ڈالتی۔ لالا موسیٰ والو، علم کے 3 درجے ہیں، یقین کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ یہ بات لکھی ہے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین، آپ کو کسی نے بتایا آگ جلاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، سچا آدمی تھا تو آپ نے مان لیا آگ واقعی جلاتی ہے، یہ علم یقینی، لیکن دیکھا نہیں آپ نے، پھر آپ نے کسی کو جلتا ہوا دیکھ لیا، تڑپ رہا تھا، تو یہ عین الیقین ہو گیا اور پکا ہو گیا۔ اور تیسرا، کسی موقع پہ آپ کا خود اپنا ہاتھ جل گیا، جب اپنے اوپر جلن کی تکلیف گزری تو یہ ہو گیا حق الیقین، اس سے اوپر یقین کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ ترون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم دیکھو گے جہنم کو، دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ آج تو پس پردہ بتایا جا رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ علم الیقین، عین الیقین بھی ہو جائے گا، اور جب فرشتہ پکڑ کے پھینکے گا تو پھر حق الیقین بھی ہو جائے گا، لیکن پھر کوئی فائدہ، حق الیقین ادھر ہی ہو جانا چاہیے کہ رب نے کہہ دیا، ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، محسوس بھی کر لیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج تو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کبھی زبان پہ الحمدللہ کا جملہ نہیں آیا، لیکن اس دن پوچھا جائے گا۔ گرمی کا دن ہے، کڑاکے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر گھر سے بھوک ستاتی ہے، نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے ہوئے ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق آپ کیوں نکلے؟ فرمایا اخرجنی الجوع، بھوک نے ستایا مجھے۔ اب دونوں کی گفتگو جاری ہے کہ فاروق اعظم بھی آ گئے۔ فرمایا عمر آپ کیوں آئے؟ فرمایا بھوک نے ستایا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے ساتھیوں آؤ چلتے ہیں، میرے صحابی ہیں ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغ بھی ہے کھجوروں کا، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں۔ چلنا شروع کر دیا۔ جب پہنچتے ہیں تو ابو حیثم انصاری گھر میں نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا، وہ آئی دروازے پہ، کہا ابو حیثم کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ ہمارے لیے کنویں سے ٹھنڈا میٹھا پانی لانے گئے ہوئے، ابھی آ رہے ہوں گے۔ بیٹھے کہ ابو حیثم بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، جب اچانک دیکھا کہ میرے غریب خانے پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سید البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم جیسی ہستیاں
فرمایا یا رسول اللہ یہ پانی لیجئے، میں ابھی آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے یہ فوراً جائے گا، بھی دمبا بکرا ذبح کرے گا۔ تو نبی کریم نے فوراً فرمایا ابو حیثم خیال کرنا دودھ والی ذبح نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کو خشک نہ ملے اور بچوں کے لیے گھر کی جو دودھ کی بکری ہو کہیں وہی ذبح نہ کر ڈالے۔ محبت میں وہ کر دیتے، پہلے منع کر دیا خیال کرنا دودھ والی نہ ذبح کرنا۔ ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تھوڑی دیر میں بکرا بھی ذبح کر دیا، بنا تلا ہوا لے آئے، باغ سے کچی پکی کھجوریں بھی لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یا صرف پکی لے آتا ہے، ایک قسم کی اتنی قسم کی کیوں لے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے کہ جو آپ کی چاہت ہو وہ کھاتے جائیے۔ ٹھنڈا پانی پیا، کھجور کھائی، بکری کا گوشت کھایا، کھانے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو پوچھے بغیر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر، تم سے پوچھا جائے گا تو میرا دوست بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے؟ پھر بھی کئی لوگوں سے پوچھو کہ حال ہے کچھ حال نہیں، کتنے ناشکرے ہیں، کتنی بغاوت کرتے ہیں وہ۔ حالانکہ عالم یہ ہے کئی دن فاقوں سے گزرتے، چولہا نہیں جل رہا۔ خندق میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا میرے پیٹ کو دیکھیے، قمیص اٹھائی پتھر باندھا ہوا ہے، فرمایا بھوکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی ذرا اپنے نبی کا پیٹ بھی دیکھ، جب آپ نے قمیص اٹھائی 2 پتھر باندھے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا کہ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن اتنی غریبی فقر کے باوجود مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے۔ شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، جس کو بھی میرے نبی علیہ السلام سے مسافہ کا موقع ملتا، مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ میرے دوستو فکر آخرت کی تیاری کیجئے، یہ فکر ضروری ہے۔ قربان جاؤں 3 مثالیں تو میرے رب نے قرآن میں ذکر کی ہیں، موٹی موٹی، کتنی؟ 3 مثالیں۔ پہلی مثال ہے یہ میرے سامنے، سورت کا نام سورت یونس ہے اور آیت نمبر ہے 24۔ قرآن کہتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برستا ہے، اس کے ذریعے پودے اگتے ہیں، گھنے بوٹیاں گھاس اگتی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے، کس طرح ہے؟ اللہ اکبر، آتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کے بعد۔ دوسری مثال قرآن ذکر کرتا ہے، سورت کا نام سورت الکہف ہے، 15واں پارہ ہے،
اور آیت نمبر ہے 44، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا۔ کتنی مثالیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری مثال یہ میرے سامنے 27واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الحدید ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ کاش کہ آپ کے پاس بھی وقت ہوتا اور میرے پاس بھی وقت ہوتا تو میں ان 3 مثالوں کے ساتھ، یہ قرآنی مثالیں، پھر ان 3 مثالوں کے ساتھ میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی مثالیں پیش کرتا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے کہ کس طرح سمجھایا ہے۔ امام قرطبی عجیب بات لکھتے ہیں، قرآن کی ان 3 آیتوں میں انسانی زندگی، حیات کو، انسان کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ کس سے؟ ان 3 مقامات پہ پانی کی مثال ضرور دی ہے، بارش۔ کوئی حکمت تو ہوگی، وہ حکمت ذرا دیکھیے۔ پانی سے تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پانی یہ بھی اندازے سے ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیا؟ اگاتا ہے، بناتا ہے، اور پانی جب حد سے زیادہ ہو جائے تو یہی ہلاکت اور بربادی ہے۔ سیلاب آ گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا۔ اسی طرح انسان کے لیے دنیا ہے۔ دنیا اگر ایک اندازے کے مطابق ہے، گزران ہو بندہ ٹھیک، اور اگر یہ حد سے بڑھے تو انسان بھی برباد ہوتا ہے، عیاشیوں میں بربادیوں پہ آ جاتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور دوسری وجہ کہ پانی یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ پانی میں اتر جائے اور گیلا نہ ہو، چھینٹے نہ پڑے۔ یہ ہو سکتا ہے پانی میں اترے اور بھیگے نہیں؟ فرمایا یہی حال دنیا کا ہے کہ انسان اس میں دھنستا جائے، اس کی آزمائشوں، تکلیفوں، آفتوں میں آلودہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری وجہ کہ پانی اگر ایسے آپ پکڑنا چاہو، مٹھی میں پکڑ سکتے ہو؟ سارا دن لگے رہو، آپ پکڑ نہیں سکتے۔ بالکل یہی حال دنیا کا ہے۔ جتنا بھی کوئی پاگلوں کی طرح لگا رہے، اسے پکڑ نہیں سکتا۔ جو آپ کے لیے رب نے مقدر میں لکھ دیا ہے ایک طریقے سے، آپ وہ لے سکتے ہیں، گلاس ہو، بالٹی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں کہ سب کو میں ایسے ہی گرفتار کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح یہ پانی ہاتھ سے نکلتا ہے، اس طرح جو مرضی ہے جتنا ہی پاورفل انسان ہوتا جائے، یہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکلے گی۔ باپ کے ہاتھ سے نکلے گی، بیٹوں کے پاس آئے گی، بیٹوں کے ہاتھ سے نکلے گی، ان سے آگے جائے گی، کسی اور کے پاس جائے گی۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ بندہ خود صاحب اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، جس کو ہمارے ہاں میراث کہتے ہیں، کلالہ ہے، ساری زندگی کمایا اس نے، رکھا اس نے ہے، مر گیا، سب کچھ لے گیا کوئی اور۔ میرے دوستو، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔
اب آپ کہیں گے ہم دنیا چھوڑ دیں، نہیں، قرآن نے دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا، دل نہیں دینا، کیا کمانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، محنت کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، سستی نہیں، بہترین کام کرو، خود اپنے اوپر بھی لگاؤ، گھر والوں پر بھی لگاؤ، کسی اور ضرورت مند پر بھی لگاؤ، لیکن دل نہیں دینا۔ دل میں محبت ہونی چاہیے تو کس کی؟ اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ مجذوب نے کیا ہی خوب کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔